کی کامیابی اور ناکامی کا قرآن پاک کی روشنی میں معیار یہ ہے کہ انسان ان 4 چیزوں کے حوالے سے، یعنی اس کا ایمان لائے، عمل صالح کرے، نیکی کی اور حق بات کی وصیت اور نصیحت کرتا رہے اور صبر کی تلقین کرتا رہے۔ یہ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک اور پہلو کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن پاک نے بڑے کیٹیگوریکل انداز میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ انسانیت کی نجات بڑے عالی شان بنگلے بنانے میں، بڑے بڑے فیکٹریاں اور ملیں لگانے میں نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی نجات تو ان 4 چیزوں پر ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ جو سورہ پاک میں انسانیت کی نجات کی بات کی ہے، یہ منیمم کرائیٹیرین ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یعنی یہ ادنا درجہ ہے کسی بھی انسانیت کی کامیابی کے لیے کہ وہ ان 4 شرطوں کو لازم پکڑے اور اپنی زندگی کو انقلاب سے آشنا کر لے۔ اب دیکھیے، یہ قرآن پاک نے ہمیں نسخہ عطا کیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ آپ کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو پرسکرپشن لکھ کے دے، نسخہ لکھ کے دے، اور وہ معالج جو ہمارا علاج کر رہا ہے وہ ہمیں 4 چیزیں بتائے، اور ان 4 چیزوں میں سے ہم 2-3 تو استعمال کریں مگر 2-3 کا استعمال نہ کریں، تو پھر کہا جائے گا کہ ہم نے اس معالج کے نسخے پر عمل نہیں کیا یا اس ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل نہیں کیا۔ اب اگر نتائج صحت حاصل کرنے کے نہیں آ رہے تو اس میں قصوروار وہ ڈاکٹر، طبیب، معالج نہیں بلکہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے صحیح معنوں میں اس کی پرسکرپشن کو فالو نہیں کیا۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک معیار بتا دیا کامیابی کا کہ آپ کا ایمان درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، پھر عمل صالح امپورٹنٹ ہے، پھر حق بات کی نصیحت کرتے رہنا اور دوسروں کو اور خود کو صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ یہ 4 چیزیں اس پر بار بار قرآن پاک میں ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ یہ 4 چیزیں انسان کے اندر ہوں گی تو اس کو نجات ملے گی۔ اب یہاں پہ جو بات اہم ہے اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہماری امت، یعنی امت مسلمہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، امت مسلمہ ایمان تو رکھتی ہے اللہ کی ذات پر، اور ایمان کے جو باقی تقاضے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرت اور اچھی بری تقدیر پر تو ایمان رکھتے ہیں، مگر ایک پہلو جو نگلیکٹ ہو رہا ہے، نظر انداز ہو رہا ہے، وہ ہے حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے جس کی طرف قرآن پاک ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر جو ان کی ہے، اس کے حوالے سے یہ بات عرض کروں گا کہ انہوں نے فرمایا اس سورہ پاک کے حوالے سے کہ اعلموا ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید لأن اللہ تعالی حکم بالخسار لجمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعہ۔ یعنی وہ بیان کر رہے ہیں کہ جان لو کہ اس آیت میں بڑی شدید وعید وارد ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خسارے، گھاٹے اور تباہی کا فیصلہ صادر فرمایا ہے، اور پوری انسانیت خسارے میں ہے اگر وہ اس 4 چیزوں پر عمل نہیں کرتی۔ وہ کون سی چیزیں؟ وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، یعنی والتواصی بالصبر، یعنی صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ اور آگے فرماتے ہیں فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ النِّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، کہ انسانیت کی نجات ان 4 چیزوں پر ہے۔ اگر آپ ان 4 چیزوں کو اپنائیں گے تو نجات پائیں گے، ادروائز انسانیت خسارے کے اندر بھی رہے گی۔ یہاں پہ میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے 2 درجے ہمیں اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے۔
ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر تذکر کرے، یعنی ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر بالقرآن۔ یہ دو ٹرمنالوجی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک کے فہم کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر بالقرآن۔ تذکر بالقرآن یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت یا سورت سے اس کا اصل سبق اخذ کر لیا جائے۔ اس پہلو سے قرآن مجید بڑی آسان کتاب ہے، یعنی قرآن مجید سے کوئی سبق اخذ کر لینا اور سمجھ لینا یہ تذکر بالقرآن کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ القمر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تذکر یعنی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے؟ تو تذکر بالقرآن کے حوالے سے، یعنی قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے حوالے سے تو بڑا آسان ہے کہ قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں اس چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ دوسرا ہے قرآن مجید کے سمجھنے کے حوالے سے تدبر بالقرآن۔ تدبر کے معنی غور و فکر کے آتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے ایک ایک لفظ میں غوطہ زنی کرے انسان، اور لغت کے اعتبار سے اور بیان کے اعتبار سے اس کے ہر پہلو کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے تدبر بالقرآن، یعنی اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کے مختلف معانی کو جاننے کی کوشش کی جائے۔